السلام علیکم دوستو۔ صدام حسین کی زندگی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ ان کا بچپن ہو یا جوانی، ان کی زندگی ہمیشہ دوسروں سے بالکل مختلف رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی تاریخ کے نہ مٹنے والی داستانوں میں شامل ہو گئی ہے۔ صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1938 کو عراق کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ جب ان کی عمر تقریباً 3 سال کی ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں 2 یا 3 دن کا فاقہ ہوا کرتا تھا۔ غربت کی زندگی سے تنگ آ کر ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور صدام حسین کو لے کر اپنے دوسرے گھر منتقل ہو گئی۔ صدام حسین کے سوتیلے باپ کا برتاؤ صدام حسین کے ساتھ بالکل اچھا نہ تھا، اس لیے تنگ آ کر انہوں نے گھر کو خیر آباد کہا اور شہر تکریت میں اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگے، جو عراقی فوج کے افسر تھے۔ ان کے ماموں نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ انہوں نے ابتدائی عمر میں ہی صدام کو عراق کی نوآبادیات کی برائیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے لڑکپن میں ہی صدام حسین کی بھی حکومت مخالف مظاہروں میں کافی سرگرم رہے اور اس دوران انہیں 6 ماہ کی قید بھی ہوئی۔ صدام حسین کو مطالعہ کا اس قدر زیادہ شوق تھا کہ اپنی جیب خرچ سے کتابیں خریدتے تھے۔ وہ عرب تاریخ میں عسکری کتب کا مطالعہ بھی شوق سے کرتے تھے۔ انہیں تیتر اور بٹیر کے شکار کا بہت شوق تھا اور وہ شراب نوشی سے دور رہتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں بعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد ان کے رہنما بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1958 میں ان کی شادی ساجدہ نامی لڑکی سے ہوئی، جن سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 4 ماہ گزرے تھے کہ عراق سے برطانوی نوآبادیاتی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں پرتشدد انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مگر صدام حسین کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین ثابت ہوا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب صدام حسین کو تحریک کے ورق پلٹنے میں اپنا نام درج کرنا تھا۔ برطانوی نوآبادی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایک ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت ہوئی۔ عبدالکریم قاسم کی حکومت بعث پارٹی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے بعث پارٹی نے پلان بنایا کہ عبدالکریم قاسم کو ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ صدام حسین بھی بعث پارٹی کے ایک اہم رکن تھا، اس لیے عبدالکریم قاسم کو ٹکانے لگانے کی ذمہ داری صدام حسین کو سونپ دی گئی۔ اس دوران صدام حسین کو طرح طرح کے ہتھیار کار چلانے اور نشانہ چلانے کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ 1968 میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور عبدالکریم قاسم پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں عبدالکریم قاسم کے سینے پر لگیں، وہ موقع پر مر گئے۔ صدام حسین کو بھی ٹانگ میں ایک گولی لگی، پر وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح عراق سے باہر بھیج دیا گیا۔ 20 ستمبر 1968 میں بعث پارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور حموا لابکر کو عراق کا نیا صدر منتخب کر دیا گیا۔ حموا لابکر صدر بننے کے بعد بہت جلد صدام حسین کو واپس عراق بلا لیا گیا اور انہیں بعث پارٹی کا سینئر بنا دیا گیا، کیونکہ بعث پارٹی کی حکومت کو قائم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اب صدام حسین ایک باغی انسان بن چکا تھا اور اب اس کا کام صرف یہ تھا کہ جو لوگ بعث پارٹی کی مخالف کرتے یا کوئی فیصلہ ماننے سے انکار کرتے تو یہ انہیں ڈرا دھمکا کر یا پھر مار کر راستے سے ہٹا دیتا۔ اس دوران صدام حسین پوری دنیا میں دہشت کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدر صدام حسین کے سیاسی عزائم میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ خود عراق کے صدر بننا چاہتے تھے۔ بالآخر اس نے 16 جولائی کو حموا لابکر سے زبردستی استعفیٰ دلوایا اور خود عراق کے صدر ہونے کا اعلان کر دیا۔ 20 مارچ 1980 کو صدام حسین نے ایران سے جنگ چھیڑی، جو کہ لگاتار 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 3 لاکھ سے زیادہ عراقی مارے گئے۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ آنے والے برسوں میں صدام حسین کے سیاسی عزائم بالکل واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ وہ عراق کے آس پاس کے تمام ممالک پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر فروری 2003 میں عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ صدام حسین کو 30 بے گناہ کو قتل کرنے پر جو ہتھیار استعمال کرنے کے جھوٹے الزام میں امریکی ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر بش کے کہنے پر عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی دی گئی اور 30 سال عراق پر حکومت کرنے والا صدام حسین اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ لیکن ابھی تک ان پر لگایا گیا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ صدام حسین ایک بے ڈر سچا انسان تھا، ہر جگہ سچ بات کہنے کی ہمت رکھتا تھا۔ بس اس ڈر کی وجہ سے برطانیہ اور امریکہ نے اس سازش کے تحت ان کو پھانسی دلوائی۔